اسلامک اسکالرز بیانت کے لیے ایم اے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں۔ میں اصل میں ذمہ دار حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ عوام میں تقریروں اور بیانات کرنے کے لیے ایسے حضرات کو منتخب کیا جاتا ہے یا جماعت کی امارت میں ایسے حضرات کو منتخب کیا جاتا ہے جو پورا علم صحیح نہیں رکھتے۔ صحبت میں الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، جماعت میں نکلنے کی بھی توفیق دی ہے، نماز روزے کی بھی توفیق دی ہے، لیکن جو عوام کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم مفقود ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید بعض لوگ اس کو سمجھیں کہ کوئی بناوٹی بات ہے۔ وہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان سے براہ راست سنا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد ہیں اور تبلیغ جماعت کے مداح اور اس کے تبلیغ جماعت کے انتہائی مددگار، اور الحمدللہ میں بھی ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی تبلیغ جماعت کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں بیمار ہوئے تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ دہلی تشریف لے گئے اور دہلی میں حضرت کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے گئے، اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب وہ دنیا سے جا چکے، وہ بھی اس کے گواہ ہیں، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب حضرت کی جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے یا معالجین نے ملاقات سے منع کیا۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں حضرت کو بالکل زحمت نہیں دینی چاہیے، اور بس مقصود عیادت تھا وہ حاصل ہو گیا، صورتحال معلوم ہو گئی، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر والد صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے واپس۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ مفتی محمد شفیع صاحب تشریف لائے تھے اور لوگوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے واپس چلے گئے۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو واپس لے گئے۔ چنانچہ والد صاحب نکل چکے تھے لیکن وہ آدمی پہنچا اور اس نے آ کر حضرت کا پیغام دیا کہ حضرت مولانا آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا بھائی تکلیف نہ ہو حضرت، کہا کہ نہیں، انہوں نے خود بلائے۔ تو حضرت والد صاحب ان کے خدمت میں پہنچے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بہت پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ کر رونے لگے۔ تو حضرت والد صاحب نے سوچا کہ شاید بیماری کی تکلیف میں ہے اس لیے رونا آ گیا۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم سب دعا کر رہے ہیں، سب لوگ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی اور بات پر ہو رہا، ذرا سننے کی بات ہے ہر شخص کی، میں خاص طور سے میں اپنے نفس سے خطاب کرتا ہوں اور خاص طور سے اہل علم سے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا کام بہت پھیل گیا اور لوگ اس میں جوق در جوق شامل ہو رہے ہیں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں استدراج تو نہیں۔ استدراج کا مطلب اہل علم تو جانتے ہیں، استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کو بڑھاتے چڑھاتے رہتے ہیں، اللہ بچائے، اس کا مقصد ڈھیل دینا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ گناہگار ہے اعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو نوازے جا رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، ساری طرف سے دولت کے رخ کا رخ اس کی طرف پھرا ہوا ہے، اللہ بچائے۔ اس کو قرآن کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ،
ہم ان کو ڈھیل دیں گے اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک دم سے پکڑ لیں گے۔ اب وہ شخص جس کی ساری زندگی اللہ کا دین پھیلانے میں گزری، وہ اس وقت میں مرتے وقت مرنے سے پہلے اس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈھیل تو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی، استدراج تو نہیں ہو رہا، یہ جو بڑا جماعت پھیل رہی ہے یہ کہیں استدراج تو نہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا ان کی بات سن کے کہ اس وقت میں ان کو یہ فکر لائی۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے جم کر کہا کہ حضرت ہرگز استدراج نہیں ہے، ہرگز استدراج نہیں ہے۔ پوچھا کیا دلیل استدراج نہیں ہے، کیا دلیل؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں گزرتا کہ استدراج۔ تو جو آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ استدراج ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس لیے بھی رو رہا ہوں کہ میں نے جماعت کا یہ کام شروع تو کر دیا، مگر اس میں عام لوگ زیادہ ہیں، اہل علم کم ہیں، لہذا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں جا کر کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس میں علماء زیادہ سے زیادہ داخل ہوں تاکہ اس کو غلط راستے پر پڑنے سے بچائیں۔ تو یہ بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جاتے جاتے یہ ان کو یہ خدشہ لگا ہوا تھا، اس خدشے کے کچھ نتائج نظر آ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ذمہ دار ہو گئے ہیں کہ جو اصل میں عوام میں سے تھے، علم کی جو ایک ڈھال ہوتی ہے جو انسان کو غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہے، وہ نہیں ہے۔ معاف کرنا میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، نہ میرا کسی کی طرف میرا روح سخن ہے، لیکن یہ ایک صورتحال ہے جو اصلاح کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ حاشا وکلا میں ان کو اپنے آپ سے 1000 درجے افضل سمجھتا ہوں جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ میں اپنے سے 1000 درجہ ان کو افضل سمجھتا ہوں، اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ میں ان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ دین کے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ آپ تک پہنچانا میں ضروری سمجھتا تھا۔ واللہ علی ما اقول